حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور اس کا ہمیں فخر و اعزاز عطا فرمایا۔ حاضرین، آج الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم آپ ایک جگہ جمع ہیں شب معراج کے موقع پر۔ الحمدللہ یعنی یہ بہت بڑا کرم ہے مولا کا کہ ہمیں شب معراج نصیب فرما رہا ہے۔ تو اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہر ذرے ذرے میں اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے کہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اور آج کا تو معلوم ہے شب معراج کا جو موضوع ہے، کس طرح تقریباً ہم سال ہم سنتے آ رہے ہیں، ہر سال الحمدللہ۔ اور اس ایک بات کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ تقریباً الحمدللہ پچھلے شب معراج میں جو حضرات ہمارے ساتھ تھے اس شب معراج میں نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے آنے والے شب معراج میں ہم میں آپ میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا نہیں بتا سکتے۔ تو ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا، جو چیز حاصل ہو رہی ہے اسے حاصل کر لو۔ اور شب معراج کا معاملہ الحمدللہ کس طرح اللہ رب العالمین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمائے، کس طرح شب معراج یعنی آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دوزخ کی سیر کرائی، پھر اس کے بعد نمازوں کو تحفہ دیا گیا، یہ سب ہم آپ جو ہے نا اس سے بخوبی واقف ہیں الحمدللہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس موضوع پہ تقریباً ہم ہر سال سنتے آ رہے ہیں، اور تقریباً علماء کرام ہر موضوع یعنی ہر سال معراج میں اسی موضوع پہ یعنی ہمیں سناتے رہتے ہیں، ہم آپ سب جانتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں تقریباً ہمارے ائمہ مؤذنین حضرات سے بھی گزارش کیا کہ موقع کے حساب سے ہمارے حضرات کو ایسی باتیں بتائیں جو آج کے روزمرہ کی زندگی میں ہمیں کر گزرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہماری اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، سب میں پہلی بات ہمارے اندر ایک شکر گزاری آ جانی چاہیے، شکر گزاری۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے امت محمدیہ پر، کسی اور امت پر اللہ رب العالمین ایسے ویسے فیسلٹی نہیں دیے جتنی امت محمدیہ کے لیے عطا کی گئی ہے۔ لیکن ہم آپ جو ہے نا اس کی قدر ہی نہیں کرتے، ہم آپ ایزی لے لیتے ہر چیز کو، دیکھا جائے گا کل کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ ہماری سوچ و فکر ہے، ہماری سوچوں اور فکروں کو بدلتے ہوئے ہماری حالات زندگی کو جو ہے نا چینج کرنا۔ ابھی تک ہماری زندگی جو گزر چکی ہے 50 سال 40 سال 30 سال جو بھی حضرات انہیں زندگی گزر چکی ہے، لیکن اب آنے والی زندگی میں کم سے کم جو باقی رہ گئی ہے ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسل کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے ہماری اپنی زندگیوں کا۔ تو نوجوان نسل کے لیے تو ایک بہت بڑا الحمدللہ جو ہے نا ایسا وہ ہے کہ اس کے لیے وہ حاصل کرنا ہے ہمیں ایک بات۔ جمعہ کے طور پر اللہ رب العالمین نے عید المومن نصیب فرمایا ہے 8 دن میں ایک مرتبہ، لیکن اس میں بھی ہماری کوتاہی یہ ہے کہ اردو خطبہ ہو جاتا ہے، خطبہ شروع ہونے کے بعد دوسرے خطبے کے بعد آخری میں مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی امام خطیب حضرات جو بیان کرتے ہیں وہ سننے کو ملتا ہی نہیں۔ پھر میں امام خطیب صاحب حضرات کو یہ کہتا ہوں کہ جمعے کے خطبے کے حساب سے، موضوع کے حساب سے جو لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ان کو کیسا بھی جمعہ کی نماز ادا کر کے جانا ہے تو آج کے دور کے حساب سے گفتگو کرو، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور کس طرح ہم نیکیاں بٹور سکتے ہیں۔ ہماری اپنی زندگیوں میں کوئی اچھے کام کرتے نہیں ہو نا، اگر واقعی الحمدللہ کچھ کام کر بھی رہے ہیں، کچھ نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو بھی رہے ہیں تو ہم آسانی سے خرچ کر دیتے ہیں۔ خرچ کس طرح کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیوں؟ کیونکہ ہم کیا ہے ایک ایسے عادی ہو چکے ہیں، ہماری زندگیوں میں ایک اس طرح وبال آ گیا ہے اس سیل فون کا، کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم جو ہے کسی کے 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں، کسی کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے نا۔ تو ہو رہا یہ کہ آپ جو محنت کر کے جو آپ کے اکاؤنٹ میں جو نیکیاں جمع ہیں تو آسانی سے کیا ہو رہا سامنے والے کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جا رہے ہیں، کیوں؟ آپ جس کی برائی کر رہے ہیں بد کچھ ہے تو آٹومیٹک اس کے یعنی ہم جو کمائی آٹومیٹک جو ہے نا
ضائع کرتے رہیں سامنے والے کے لیے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک عالمانہ تقریر کرتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے بعض ہمارے حیدرآباد کے حساب سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو میرا اپنا انداز یہ ہے کہ کھلے انداز میں سمجھاؤ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کس طرح ہم نیکیاں بٹور سکتے ہیں, کس طرح ہم عقل حلال کی کمائی کھا سکتے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ایک صاحب فرمائے کہ دیکھو صاحب 24 گھنٹے آدمی نیکیوں میں زندگی گزارنا چاہیے. بولے بھائی کام دھام زندگی کے کاروبار ہے, ہاں لین دین ہے, گھریلو مسئلے ہیں, کاروبار ہے. تو میں تقریباً ایک انداز میں یہ بتایا کہ آپ اپنی سوچ و فکر کو بدل لو. 24 گھنٹے آپ عبادت میں گزار سکتے ہیں. کس طرح اندازہ اس بات سے لگائیے, آپ نے فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ ذہن میں لے کے آ لینا ہے کہ انشاءاللہ ظہر بھی پڑھنا ہے مجھے. تو ظہر پڑھنے کے بعد کیا ہے خالی ظہر کا خیال کر لیے, پھر آپ اپنے کام میں لگ گئے. تو آپ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں یا کہ نوکری کر رہے ہیں یا کچھ اور آپ کام کر رہے ہیں تو عبادت میں شمار کرتے ہیں اللہ رب العالمین. کیوں آپ خالی سوچیں کہ ظہر کی نماز پڑھنا ہے مجھے, پھر ظہر کے بعد عصر کی نماز, ظہر پڑھنے کے بعد عصر کا سوچیں گے آپ, عصر بھی انشاءاللہ پڑھ لینا ہے, خالی ذہن میں رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیے آپ کتنے فائدے رکھے پوائنٹ بتا رہا ہوں, دیکھیے آپ کو میں. تو اسی طرح کیا ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا, آپ کا نیکیوں میں شمار کر لیا اللہ رب العالمین. تو اسی طرح ہر نماز کے بعد خیال کر لیجئے, پھر انشاءاللہ دیکھیے آپ کے پورے نیکیاں. پھر سوتے وقت میں آپ نے سوچیے انشاءاللہ فجر میں اٹھنا ہے, سونا بھی عبادت میں گزار دینا. اچھا سونے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے وضو, یہ مین اہم موضوع ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جو کرتے ہیں وضو. وضو ایک ایسی چیز ہے اگر آپ فجر میں وضو کر رہے ہیں اور پھر ظہر میں الحمدللہ فجر سے لے کے ظہر تک ظہر کا وضو کر رہے ہیں, فجر سے لے کے ظہر تک جو بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہماری وہ ظہر کے وضو سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں. پھر ظہر سے لے کے عصر تک آپ جو بھی غلطیاں کیے ہیں عصر کے وضو سے دھل جاتے ہیں. تو نماز پڑھنے کے فوائد بتا رہا ہوں, وضو کے فوائد بتا رہا ہوں آپ کو میں. ہم کیا ہے ہماری اپنی زندگی میں ہر کام ایزی لے لیتے ہیں, نماز کیا ضروری ہے, وضو کیا ضروری ہے. میرے بھائی امت محمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہمارے امت محمدیہ کیسا پہچانی جائے گی. بولے قیامت کے دن پورے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کے آئیں گے میدان حشر میں. تو بولے وضو سے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے ہمارے. اچھا وضو سے اور کیا کیا فائدہ ہے, یہ بات اندازہ اس بات سے لگائیے. اس طرح ایک نماز سے دوسرے نماز میں وضو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گناہ دھل جا رہے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کا ایک شاگرد وضو کر رہا ہے, دیکھ رہے ہیں کہ اس کے گناہ دھلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, لیکن بتانے کے احکام نہیں ہے, بزرگان دین وغیرہ کیا ہے اس کے بتانے کا احکام نہیں ہے. تو ان کو ایسی نظر چاہیے دیکھنے کے لیے جو شخص وضو کر رہا ہے وضو سے اس کے گناہ دھلتے ہوئے چلے جاتے ہیں وضو کے پانی میں. تو کتنا بڑا فائدہ ہے اندازہ اس بات سے لگے وضو سے. ایک بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ وضو کرتے وقت اگر سوتے وقت کوئی شخص وضو کر کے سوتا ہے تو اندازہ اس بات سے لگائیے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ وضو کر کے جو شخص سو رہا ہے اس شخص کے سرانے دو فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک سانس جو لیتے ہیں ایک نیکی لکھتا ہے اور دوسرا سانس چھوڑتے ہیں ایک نیکی لکھتا ہے. تو ہم صبح فجر تک اٹھنے تک انشاءاللہ ہم سو رہے ہیں تو وہ بھی نیکیوں میں شمار ہوگا ہمارا. وضو سے فائدے دیکھیے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ علماء تقریباً مفسرین کئی ایسے لوگ لکھے ہیں جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اس شخص کی روح جو ہے نا کعبۃ اللہ کا طواف کر کے آتی ہے 3 مرتبہ جا کے. کتنا بڑا مقام ہے دیکھیے. امت محمدیہ کے لیے اتنے فیسلٹی دی گئی ہے. یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء اکرام اس موضوع پر جو ہے نا ہمارے عوام تک یعنی بات بتائیں کہ کس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, کس سے کیا یعنی الحمدللہ نیکیاں کما سکتے ہیں. تو اس طرح دیکھیے آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 3 مرتبہ کعبۃ اللہ کو طواف کر کے آتی ہے ہماری روح نکل کے جو شخص وضو کر کے سوتا ہے. ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا, لیکن اگر ہم اسی طرح عادت ڈال دیے 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے 1 سال 2 سال, اب 3 سال کے بعد آپ کی روح اتنی طاقتور بن جاتی ہے کہ آپ کو خود سمجھ میں آتا ارے میں فلاں نے خواب دیکھا, میں الحمدللہ کعبۃ اللہ میں تھا طواف کر رہا تھا. یہ نہیں محسوس ہو رہا کہ آپ کی روح میں کوئی طاقت آ گئی ہے الحمدللہ. جب خواب آپ کو یاد آ جائے تو ہم بغیر یاد آئے اگر ہم یہ کام اگر شروع کر لیں الحمدللہ تو اس میں خرابی کیا بات ہے بولیے آپ, اس میں وزن کیا ہے. ہم یہ عمل کر لیں گے, ہمارے اہل و عیال کریں گے, آنے والی نسل بھی یہ کام کرے گی. پھر ہماری گھر کی عورتوں کو اس کی نصیحت فرمانا. ہاں ایک بات ایک موضوع اتنا اہم ہے ہمارے لیے. اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزار لیں تو ہماری زندگی میں آسانیاں ہی آسان ہیں. ہاں کوئی مشکلات حل نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے, آج ہم جو مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں,
کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں، بلڈ پریشر، شوگر، گھٹنوں میں درد. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہے. ہم جو غلطیاں کرتے ہیں اللہ رب العالمین بیماری کی شکل میں ہمیں یہ سب دے دیتے ہیں. غور کرنا ہم سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا ایسا گناہ کرا مولا مجھے جو ہے نا اس قدر بیماری میں مبتلا کر دیا، اس قدر پریشانی میں مبتلا کر دیا. اس کی وجہ یہ جھوٹ ہے ہمارے پاس. آج فونوں میں بھی لے لے کے جھوٹ بولتے ہیں ہم کسی کو، میں یہاں ہوں، کسی کو اگر پیسے باقی ہیں میں یہاں نہیں وہاں ہوں. کئی سے میرے بھائی ایک مرتبہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے 3 دن تک اس کے نزدیک فرشتے نہیں آتے. ایک بات یاد رکھیے، ہاں 3 دن تک فرشتے اس کے نزدیک. جب 3 دن تک فرشتے نزدیک نہیں آتے تو ہمارا نیک کام کرنا، ہمارا نیکیاں کمانے کا مقصد ہی فوت ہوگا. تو جھوٹ کو ہم بولو کیوں جو فرشتے ہمارے نزدیک نہیں آتے اور بدعا کرتے رہتے ہمارے لیے. ایک جھوٹ سے ہم آپس میں مذاق میں جھوٹ بول لیتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بول لیتے ہیں. نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. یقین مانیے میں جہاں خدمت ہے تابوری کی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، الحمدللہ 20 سال سے فی سبیل اللہ خدمت ہے، اور رمضان میں تراویح بھی سناتا ہوں. وہاں پر آزو بازو کارخانے والے ہیں، کئی کاروباری، ان کو یہی کہتا ہوں حضرات آپ کیا کیجئے، اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز بنانے کے لیے آ رہا، کہنا بھائی اس کے اتنے پیسے ہوں گے، 800 روپے ہوں گے، 500 روپے ہوں گے، یہ بولیے. ایسے نہیں بھائی 1000 روپے بول دیں، بھائی اس میں 800 روپے کو سامان ہی لگ جا میرا، 200 روپے مل رہے. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے بولنے کی. آپ سامنے والے کو پہلے معاہدہ کر لیجیے، اسی پیسے ہوں گے، کام کرنا ٹائم کے حساب سے کام کر کے دے دیجیے. تو الحمدللہ آسانی سے جو ہے نا کام ہوگا. اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے کہ دیکھیے. تو ان چیزوں کو ہمیں جو ہے نا غور و فکر کرتے ہوئے کہ ہم کیا کیا ایسے اعمال کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے آتے جا رہا ہے. پہلے کیا تھا، اللہ رب العالمین بات اس وقت آج کا دور کیا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں ہی ہر چیز بتا دے رہے ہیں ہمیں. بیماری کی شکل میں، قرضوں کی شکل میں، پریشانی، ذہنی دلی سکون نہیں ہے. اس کی کیا وجہ، غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کیا ایسی میری غلطی ہوگی، میرا کام نہیں بن رہا ہے. اس کے لیے آسان طریقہ بتا رہا ہوں. آسان طریقہ استغفار پڑھتے رہیے. پھر اور ایک طریقہ کار کیا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً کئی صحابہ اکرام بیٹھتے تھے، تو اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، فلاں صحابی جنتی ہے فرمائے. تو دوسرے صحابہ کو رشک ہوگا، بولے یہ صحابی جنتی کیا فرمائے، کیا ایسا عمل ہے ان کا. تو ایک صحابی تاک پہ رہ گئے کہ آخر کرنا کیا ہے. تو لہٰذا انہوں کسی بہانے ان کے گھر پہ جو ہے نا مہمان بن کر چلے گئے. مہمان بن کے جا کے دیکھیں، ایک دن ایک رات رہے، 2 دن رہے، ان کا عمل کچھ بھی نہیں ہے. نہ تو اٹھ کے وہ تہجد پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں. بالکل صبح اٹھ رہے ہیں، اپنا عشاء پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ سو گئے، کھانا وانا ان کے ساتھ کھائے. انہوں رات بھر تاک میں تھے ان کے دیکھنے کے لیے صحابی کے. پھر صبح اٹھے فجر کی نماز چلے گئے. بولے بھائی آخری میں 2 دن تک رہے، تیسرے دن بولے کہ آپ کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا بشارہ دے دیے. آخر کیا ایسا عمل ہے آپ کا جس کی وجہ سے حضور فرما دیے، اور میں اسی وجہ سے آیا ہوں میں دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں تاکہ میں بھی وہ عمل دوہراؤں ہوں. لیکن وہ صحابی فرمایا میں نے کوئی ایسا عمل نہیں ہے میرا. بالکل ہاں اتنا ہے کہ میں جس وقت سوتا ہوں روزانہ سوتے وقت میں یہ کہہ کے سوئے مولا آج سے مجھ سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہے، کسی کا دل دکھا ہے، کسی کو کچھ ایسے الفاظ کہہ دیا ہوں، یہ کاروبار میں جھوٹ بولا، مولا اس کو معاف فرما. تو اللہ رب العالمین سے معافی طلبگار کر کے دعا کر کے سوتے ہیں. اس معافی کی طرف سے اللہ رب العالمین یعنی ان کو آقا نامزد جنتی قرار دیا تھا. کتنا آسان کام ہے، یہ ہم آپ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے طریقہ کار کیا ہے، سوتے وقت میں سیل فون ہے ہاتھ میں، ٹی وی دیکھتے ہوئے ہماری اپنی زندگیوں کا طریقہ کاری کپا ہے اعظم، جس کی طرف سے ہم پریشانیوں میں مبتلا ہے. کوئی عمل نہیں ہے، اتنے آسان عمل ہے جو ہم اگر اس کو کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی بالکل الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ہر جگہ آسانیاں. اگر ہم بھی عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ہمارے آنے والی نسل کا بھی وہی حال ہوگا، ہماری آنے والی نسل بھی وہ عمل کرے گی، ہماری گھر کی عورتیں بھی وہ عمل کریں گی. ہاں آپ کیونکہ گھر کے آپ مین فرد ہیں، آپ اپنے آپ میں سدھار لے کے آگے اپنے آپ میں چینجز لے کر زندگی گزاریں گے تو آنے والی نسل، آنے والی زندگیاں بھی اس طرح الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں گزرے گی. تو میرے بھائی چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں، ان چیزوں پہ ہمیں غور و فکر کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے. لیکن ہمارا زندگی کا یعنی روزمرہ کی زندگی جو گزارنے کا جو طریقہ کار ہے، اس کا بالکل برعکس الگ انداز میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آگے ترقی نہیں کر پا رہے، پیچھے کی طرف ڈھکلے جا رہے ہیں. اور ایک بات اندازہ لگائیے کہ اذان کا جو طریقہ ہے، اگر کوئی شخص اذان سنتا ہے، اذان کی کتنی بڑی اہمیت ہے، ہم آپ کیا ہے اذان کو کتنی اہمیت نہیں دیتے. اذان کو اہمیت دینا، اگر آپ پہ مصروف ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اذان سن لیجئے. ایک اذان سننے سے 14 لاکھ نیکیاں ملتے ہیں، 14 لاکھ، اور 14,000 گناہ معاف ہوتے ہیں
1400 درجات بلند ہوتے ہیں ایک اذان سننے سے. تو سوچئے روزانہ کتنی مرتبہ اذان ہوتی ہے؟ 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے. پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے نیکیاں کس طرح ہمیں عطا کر رہے ہیں. اقامت جو ہوتی ہے فرض نماز سے پہلے، اگر ایک اقامت جو ہے نا الحمدللہ ہم سن لیں تو اسی میں بھی اقامت میں بھی اقامت یعنی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ایک 2 منٹ پہلے اگر آ گئے ہم اقامت سن لیے، اقامت میں بھی اللہ رب العالمین اتنے نیکیاں لکھے، 14 لاکھ نیکیاں لکھی ہیں، 14,000 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 1400 درجات بلند ہو رہے ہیں. تو گناہ تو ہمارے اتنے ہیں ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر روزانہ اگر ہمارا یہ عمل ہو گیا، اذان سن رہے ہیں، اقامت سن رہے ہیں، تو گناہ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور 14 لاکھ نیکیاں. تو 14 لاکھ اندازہ اس بات سے لگ رہی 5 اقامت کے 5 نماز اذان کے کتنے ہو گئے؟ 14 لاکھ انٹو 10 1,40,00,000 نیکیاں ہم روزانہ کما سکتے ہیں. کتنا آسان سودا ہے. سوچو آپ ہم کس طرح نیکیاں بٹور سکتے ہیں آسانی سے. یہ فیسلٹی امت محمدیہ کے لیے دی گئی ہے. اور امت محمدیہ کا کیا حال ہے؟ ہم فرشتوں سے بھی افضل ہیں. ایک بات یاد رکھیے، فرشتوں سے افضل کیوں کہا گیا ہے ہمیں؟ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بھائی فرشتے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں اور امت خضرا کی زیارت کرتے ہیں. آگے فرشتے روزانہ ان کا معمول ہے. جو فرشتے ایک مرتبہ آتا ہے قیامت تک فرشتوں کا نمبر نہیں آتا قیامت تک. لیکن ہم آپ 10 مرتبہ جا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین توفیق دیا تو عمرے کو جا سکتے ہیں، جا کے کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی زیارت بھی کرتے ہیں. تو ہم فرشتوں سے افضل ہو گئے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنا اور بڑا آسان طریقہ کار ہے. دیکھیے اور فکر کیجئے امت محمدیہ کے لیے کتنے عطایات ہیں. اگر ایک ورڈز پہ ہم غور فکر کریں گے، مولا تیرا شکر ہے مولا، اتنی فیسلٹی امت محمدیہ کسی اور قوم کے لیے نہیں دی گئی ہے یہ فیسلٹی. ہاں ایک بات یاد رکھیے، اگر امت محمدیہ کی کتنی بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، اور فکر کیجئے آپ یہ امت محمدیہ کے لیے کیا فرما رہے ہیں. اگر کوئی مومن بھائی آپ کی گفتگو سے خوش ہوتا ہے، آپ کی گفتگو سے، تو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ سامنے والے سے ایسی اچھی گفتگو کریں گے، آپ کی گفتگو سے خوش ہو گیا وہ سامنے والا، وہ خوشی میں اللہ رب العالمین آپ کے لیے ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے فرشتوں کی تعداد لا تعداد ہے. فرشتے کس طرح پیدا ہوتے ہیں اندازہ اس بات سے لگائیے. تو ابھی تک آپ غور کریں، سنے ہوں گے آپ لوگ، ایک اہم بات بتا رہا ہوں. تو اس طرح ہماری اپنی زندگیوں میں ہم 40 سال 50 سال جتنے سال بھی گزار رہے ہیں، فرشتے کس طرح پیدا. روز کے ہم اگر 10 آدمی سے گفتگو کریں، 5 آدمی سے گفتگو کریں، تو ہم روز کے 5 یا 10 فرشتے ہمارے لیے پیدا کر سکتے ہیں. وہ فرشتوں کا کیا کام ہے؟ وہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں قیامت تک جتنے فرشتے پیدا ہوئے. تو اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کتنے ہزار فرشتے پیدا کر سکتے ہیں. وہ پورے فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے تھے. جب فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ ہر جگہ ہمارے لیے کامیابی رہے گی زندگی میں. ہاں زندگی میں برکت، کاروبار میں برکت، گھر میں برکت، کوئی بیماریاں ہمیں نزدیک چھوئی نہیں سکتی. تو ان چھوٹے چھوٹے چیزوں پر غور فکر کرتے ہوئے کسی کا دل نہیں دکھانا. ہم گفتگو ایسی کرو ہماری اپنی زبان سے کہ بھائی سامنے والا آپ سے خوش ہو جانا چاہیے آپ کی گفتگو سے، آپ سے. اور ایک بات میں عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں فلانے صاحب بہت متقی پرہیزگار ہے. میرے بھائی ہر وہ شخص اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنا سکتا ہے. کس طرح بولیے آپ اپنے اصول سیدھے رکھیے، زبان سیدھے رکھیے، لین دین صحیح رکھیے. لیکن ہمارا حال کیا ہے آج کل؟ لین دین صحیح نہیں ہمارا. کاروباری اعتبار سے ہو، ہاں یعنی کسی سے ہم کچھ قرض لیتے بھی ہیں وعدے کی پابندی نہیں کرتے، خاص کر مسلمان. ہاں ان چیزوں پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ سامنے والا شخص کہے گا کہ آٹومیٹک مارکیٹ میں آپ کا نام ہو جائے گا. نہیں بھائی فلاں شخص احمد بھائی بہت اچھا آدمی ہے، وہ ٹائم پہ جو ہے نا اصول کا آدمی ہے، اس کو بالکل مال دے سکتے ہیں، ہم ہزاروں کا مال دے سکتے ہیں کیونکہ ٹائم کا زبان کا پابند ہے. تو اس طرح اگر ہم زبان کی پابندی کرتے، ٹائم کی پابندی زندگی گزار لیں، کاروبار بھی آپ کا اچھا، آنے والی آپ کی نسل بھی اسی قدم پہ چلے گی، پھر گھر میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی. آپ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ متقی بھی ہو نہ. آپ کو متقی پرہیزگاری کے لیے بڑی داڑھی رکھ لیجیے، کرتا پاجامہ پہن کے مطلب پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا اصول بنا لیجیے. ہم اپنی زندگیوں میں ہمارے اپنے اصول ہیں، نہ تو کوئی ڈسپلین ہے، نہ کوئی ٹائم ہے، نہ سونے کی پابندی ہے، ٹائم ہے ہمارا، نہ اٹھنے کا ٹائم ہے ہمارا. ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے سنیے. ایک ایک بات پر غور فکر کیجیے آپ. اگر ہم وقت کیا کر رہا، جو شخص انہیں وقت کی قدر نہیں کرتا وہ زندگی میں کامیاب و کامرا نہیں ہو سکتا.
ہاں ایک بات، وقت کی قدر کرنا چاہیے، ٹائم کی پابندی کرنا چاہیے، ڈسپلن ٹائم مینٹین کرنا چاہیے. پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین کس طرح یعنی آسانیاں فرما دیتے ہیں اور کس طرح آپ کی زندگی جو ہے نا یعنی پرسکون گزر سکتی ہے. لیکن ہماری اپنی زندگیوں کو آٹومیٹک جو ہے نا چینج ہونا چاہیے. اور ایک بات عرض کرنا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم رحمت کے فرشتے آتے ہیں. تو امت محمدیہ کے لیے ہر وہ گھر میں الحمدللہ صبح فجر کے بعد آ کر رحمت یعنی فوراً اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ڈال دی جاتی ہے، برکت ڈال دی جاتی ہے. تو جب فرشتے جب آتے ہیں تو کیا ہے ہماری گھروں کو عورتوں کو کیا ہونا چاہیے، صبح اٹھ کے صاف صفائی فوراً پہلے گھر کی صاف صفائی کر لینا. ہاں جھاڑو چھٹکا جو بھی کرنا ہے اس حساب سے ہونا یہ چاہیے کہ سر کے بال نظر نہیں آنا چاہیے، اور عورت کے سر کے بال نظر نہیں آنا چاہیے. جب صبح کے فرشتے آتے ہیں، جس گھر میں فرشتے آتے ہیں اگر آپ کے سر کے بال نظر آ رہے ہیں اور تو اس گھر سے وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں. چلیے اس کی مثال کیسا لیجیے آپ، کیونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اپنے روح میں حجرہ مبارک میں. تو جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، وہی آپ کو وہی سناتے تھے، اور جبرائیل جو تشریف لاتے تھے صرف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے، کسی اور کو نظر نہیں آتے تھے. تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں. تو حضرت جبرائیل تشریف لے کے آئے، آپ وہی دے دیے، پیغام دے دیے. اب حضور چاہ رہے ہیں کہ جبرائیل اپنی مرضی سے آتے تھے، اپنی مرضی سے تشریف لے جاتے تھے، وہی جو نازل فرماتے تھے حضور پہ. تو حضور یہ چاہ رہے ہیں کہ جبرائیل تشریف لے کے چلے جانا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ بازو میں تشریف فرما بیٹھے ہوئے تھے تو چاہ رہے چلے، لیکن وہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ جائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کہ آہستہ اپنی گردن مبارک پھیرتے ہوئے، اے عائشہ ذرا اپنے سر سے چادر ہٹا لو، خالی اتنا ہی کہا. ہماری عورتیں یہ بات سمجھتی ہیں، شوہر اگر خالی اگر اشارہ کرے تو سمجھنا چاہیے. عورتوں کے لیے اتنا بڑا کئی سی اجر ہے میں آج نہیں کر سکتا عورتوں کے لیے. ہاں یعنی بغیر اگر مرد جو ہے نا بغیر یعنی کچھ کہے عورت اپنی مرضی سے شوہر کے پیر دباتی ہے تو اس عورت کا جنت میں بہترین مقام تیار ہو جاتا ہے. ہاں بہت سی چیزیں ہیں عورتوں کے لیے الحمدللہ. تو ہماری عورتیں کس لیے کیا ہے بحث کرتی نہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا کہیں گے، آہستہ اپنے طریقے سے آہستہ اپنے سر سے چادر ہٹا دی. جیسا آپ اپنے سر سے چادر ہٹاتے ہی آپ کے بال نظر آنے لگے، جیسا بال نظر آتے ہی جبرائیل آٹومیٹک تشریف لے کے چلے گئے. تو اس سے کیا مراد، کیا ہم اس سے لے رہے کہ عورت کے بال اگر نظر آتے ہیں تو فرشتے گھر میں تشریف لے لاتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ صبح کے ٹائم ہماری مائیں بہنیں گھروں میں جو ہے نا صاف صفائی جو بھی کرتی ہیں تو کم سے کم صبح کے ٹائم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو جو ہے نا سر کے پورا جو ہے نا سر ڈھکنا چاہیے اس کو، یعنی چادر سے اوڑھنی سے کسی طرح بال نظر نہیں آنا چاہیے. کیوں، رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں برکت نازل کرنے کے لیے آ رہے، کم سے کم وہ برکت تو لے لو. ان چھوٹی چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے میرے بھائی. کوئی ایسی بڑی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے کہ عالمانہ تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا معاملہ نہیں ہے. روزمرہ کی زندگی میں اس طرح اگر ہم چھوٹی چیزوں پہ زندگی گزار لیں تو گھر میں آٹومیٹک برکت بھی آ جائے گی. اور ہمارے طریقہ کار کیا ہے، جیسا ہم نے کہا کس طرح نیکیاں کما رہی، اذان کے ساتھ اقامت کے ساتھ نماز کی پابندی بھی ہو جا رہی، اور کس طرح 24 گھنٹے آپ جو ہے نیکیوں میں گزار رہے ہیں. وضو سے کیا کیا فائدے ہیں، ایک ایک بات غور کیجیے آپ. اللہ رب العالمین کس طرح آسانیاں فرمائی ہے امت محمدیہ کے لیے. ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے نہیں، ہماری اپنی زندگی بس گزار رہے ہیں. تو میرے بھائی اس شب معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے نا ایسی چیزیں عطا کیے ہیں. ان چیزوں کو غور کرتے ہوئے اگر یقین مانیے دعا ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کی جو تقدیر بدل جاتی ہے. آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، دعا آپ کر رہے ہیں، کوئی آپ کو کہہ دیا اللہ رب العالمین آپ کو صحیح سلامت رکھے، اللہ رب العالمین کی عمر دراز کرے. کئی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت دے، حفاظت لے کے آئے، کوئی دعا کر رہا ہے آپ کے لیے. تو الحمدللہ دعا سے ہوتا یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلے مہدی پٹنم کے چوراہے پہ آج کے دن 19 تاریخ رات میں 12:10 پر آپ کو ٹکر ہونے والی ہے، کوئی گاڑی لے کے آ کے مار دے گا، پیٹ ٹوٹ رہا.
تو یقین مانیے جیسا آپ جا رہے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے آپ کے رات کے 12 بجے 10 منٹ پر، لیکن جیسا آپ جا رہے ہیں دعا آ جاتی ہے آپ کی دعا آگے، تقدیر اور دعا کی جو تکرار چلتی ہے اب آگے صحیح سلامت نکل جاتی ہے۔ تو دعا ایک ایسی چیز ہے، دعا کا اہتمام کرتے ہوئے اس کے یعنی آیت الکرسی اگر ہم پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہے تو تقریباً 4 فرشتے اس کے آس پاس ٹھہر جاتے ہیں، جیسا منسٹروں کے ساتھ جو باڈی گارڈ رہتے دیکھیے، اس طرح ہمارے ساتھ بھی باڈی گارڈ، ہم فرشتوں کا استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے میرے بھائی، فرشتوں کا استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے، فرشتوں کو اتنا کام پہ لگا سکتے ہیں ہم، خالی ہمیں سوچ و فکر کو بدلتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیے۔ ہر جگہ فرشتے آپ کے لیے ویلکم ہیں۔ فرشتوں کا کیا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ میری امت محمدیہ کے لیے تم کام پہ لگ جاؤ، جیسا ہی وہ الفاظ جو ہے سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں، ہر سنت پہ ان کے لیے کام پہ لگ جاؤ۔ تو کئی ایسی چیزیں ہیں، دیکھیے یہ دیکھیے یہ سورہ حشر کی 3 آیتیں ہیں، کیا ہے؟ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ 3 آیتیں اتنی اس لیے کہ اس آیتوں کو پرنٹ بھی کرا دیا میں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو کہ 28 پارے میں سورہ حشر کی آیت ہے۔ تب یقین مانیے جو شخص یہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، 3 مرتبہ، تو اللہ اس بات سے لگائیے 70,000 فرشتے آپ کی دعا میں لگ جاتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، یعنی 70,000 فرشتوں کو کام میں لے سکتے ہیں۔ اس کو شام میں پڑھیے، صبح سے شام تک آپ کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر ہم شام میں پڑھیں تو شام سے لے کے صبح تک آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس دوران اگر ہماری حالت موت واقع ہو گئی تو ہم شہید کہلائے جائیں گے، اس لیے 3 آیتیں پڑھنے سے۔ یہ آیت الکرسی کے فضائل ہیں اس میں، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، کس طرح پڑھنے سے کیا ملتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اتنا آسان طریقہ کار ہے، حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے تو جب واپس ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو بولے آپ کی امت محمدیہ کے لیے ایک ایسا تحفہ دوں گا، اگر وہ اس پر عمل کر لے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کامیاب و کامران رہے گی۔ بولے کیا وظیفہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بولے آپ کی امت محمدیہ کہہ دیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وظیفہ روزانہ 1 تسبیح پڑھ لیا کرو، 1 تسبیح پڑھ لیا کرو، آپ کی امت کامیاب و کامران نہیں تو شیطان نزدیک نہیں آتا سمجھے اس کے، یہ اگر لاحول پڑھنے سے تو اتنا بڑا وظیفہ ہے، ہم اس چیز کو آسانی سے جو ہے نا یعنی عمل نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور دوسری چیزیں اس کے اندر کیا لکھا ہے، ادائی قرض کے لیے اگر کوئی شخص قرض میں مبتلا ہے کیا ہے، اس کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد ہے وہ بھی لکھا ہو۔ اور ایک سب میں اچھی بات، اہم بات بتا رہا ہوں، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو گیا، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو گئی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب محبت حاصل ہو گئی، وہ آدمی کامیاب و کامران ہوگا، اس کی زندگی اور آخرت دو بھی سمجھ جائے گی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بالکل آسان ہے، سمپل، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے آپ کو؟ روزانہ قل اللہ احد 100 مرتبہ کا ورد پڑھ لیتے، 1 تسبیح قل اللہ احد اللہ الصمد۔ تو قل اللہ احد پڑھنے سے کیا ہوگا معلوم؟ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ سے محبت حاصل ہو جائے گی، آپ کے دل میں جو ہے نا شیطان کے لیے جگہ ہی نہیں رہے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ روزانہ صرف 100 مرتبہ درود شریف کا ورد جاری کی، یہ روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیجیے آپ۔ پھر دیکھیے الحمدللہ یہ 2 چیزیں اگر ہم عمل کر لیں گے، آسان ہے، ہم کر لے سکتے ہیں۔ تسبیح صبح کے ٹائم جلدی اٹھ کر فجر نہیں پڑھے، قضا پڑھ لے گی، ہم وضو وغیرہ کر لیں گے، گھر سے نکلنے سے پہلے اگر پڑھ لیے الحمدللہ کامیابی کامیابی۔ اور ایک بات، جو شخص 10 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، دن بھر اس شخص کے نزدیک شیطان نزدیک آتا ہی نہیں، ہر کام آسانیاں سے الحمدللہ کام کر سکتے ہیں۔ کتنے آسانیاں ہیں، کتنے آسانیاں ہیں، اللہ اس بات سے لگائیے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر، کتنا غور و فکر کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آدمی جو ہم شخص ہمیں ہمارے پاس پورے جسم میں 70 جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں،
تو صحابہ اکرام تشریف فرما تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپ سب جو ہے نا 360 جوڑ کا صدقہ ادا کرنا. حضور بولے سرکار ہم جو ہے نا کئی چیزوں سے بولے مسجد میں اگر کچرا ہے صاف کر لو, راستے میں اگر پتھر پڑا ہوا ہے ہٹا دو, تو آٹومیٹک جو ہے نا صدقہ, اس کے باوجود بھی 360 جوڑ نہیں ہو سکتے, 360 کا صدقہ ادا نہیں کر سکتے. بولے آخر میں حضور کیا فرمایا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو, کہ میں اپنے 360 جوڑ کے صدقے کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھو صبح میں. جو شخص 2 رکعت نماز پڑھا ہے تو اٹھ رہا بیٹھ رہا رکوع کر رہا سجدہ میں 360 جوڑ حرکت میں آ گئے, 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو گیا آپ کا. تو یقین مانیے جو اصحاب کئی ایسے اصحاب سے ملا ہوئی کہہ رہے کہ 50 سال ہو گئے صاحب میں برابر پڑھ رہا ہوں, کوئی بیماری لاحق نہیں, نہ گھٹنوں کا درد ہے نہ تو شوگر, کوئی بیماری لاحق, ہر چیز حفاظت سے. کئی ایکسیڈنٹ ہوئے لیکن بولے دھکا نہیں لگا, بولے اللہ رب العالمین حفاظت فرمانے والے ہمارے 360 جوڑ کے. تو یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے نا بھائی, ہم جو باتیں آپ کو بتا روزمرہ کی زندگی کی ہے, اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں تو ہمارے 360 جوڑ بھی سلامت رہیں گے. اور کھلو اللہ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت قرب حاصل ہو جائے گا, آخرت بھی سمجھ جائے گی, دنیا بھی سمجھ جائے گی. پھر اس کے ساتھ آنے والی نسل کے لیے ہم تو وہ نمونہ ہو جائیں گے, ہماری نسل بھی اسی پہ عمل کرے گی نا. شکر گزاری یہ ہونا چاہیے, مولا تعالیٰ شکر ہے ابھی تک جو زندگی گزری ہے مولا تعالیٰ کروڑا مرتبہ شکر ہے, مرتبہ واقعی اچھے اللہ میں کھلایا پلایا, اچھی جگہ رکھا, کاروباری اعتبار سے حلال کھلایا. آنے والی زندگی میں جو بچی کی جو زندگی اس میں بھی ہمیں مولا اسی طرح آسانیاں فرما دے, زندگی گزارے, توفیق عطا فرما. یہ دعا ہونا چاہیے ہماری. تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ اگر ہم یہ دعا کریں ہمارے آنے والی نسل کے لیے دعا کریں گے, ہم تو ٹائم ہوگا ہمارا حساب سے 60 سال 70 سال بہت سے چلے جائیں گے. اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے ہماری آنے والی نسل کے لیے تو الحمدللہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوگا. اندازہ اس بات سے لگائیے, ایک ایک بات, ایک ایک اہم چیزیں ہیں, ان چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے اور ہماری زندگیوں کو اتنا آسانی پیدا فرمانا ہے ہماری زندگیوں کو. یعنی ہم آنے والی نسل ہم سے سبق سیکھیں, یعنی کب کیا ہے نہیں کر سکتے, ہمارا وقت کب آئے گا. اور ایک بات یاد رکھیے, اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ یہ جو فیسلٹی دی گئی ہے, آدمی جب مرتا ہے تو یہ دفنانا جو بھی ہے لکھ جانا یہ عورتوں کو نہیں دی گئی, یہ مردوں کو دی گئی ہے یہ فیسلٹی. کیوں؟ ہم کو دیکھ رہے ہیں آپ, ہم جو ہے جس انداز میں روح قبض ہوتے ہی ہم ایک پیسے کے کسی کے روادار نہیں رہتے. ہم اپنے آپ کو جو ہے نا کان خواہ ترک خواہ فلانا کون کیا کرتا ہے کامیرا, ہماری جو زندگی میں جو کرتے ہیں کام ہم. تو بھائی میرے بات یاد رکھیے, بغض کینہ حسد ان چیزوں کو دور رکھتے ہوئے ہماری کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی ہے سامنے والے سے, آزو بازو بڑس فوراً معافی مانگ لینا. کیوں؟ ہم کیا ہے دنیاوی نظر میں جو ہے نا سامنے والے کو سمجھتے ہیں کہ بھائی سامنے والا مجھ سے معافی مانگ لیا, نہیں, فرشتوں کی نظر میں اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت مہان ہستی ہو جاتے بات. لیکن شیطان اس طرح بھڑکا تھا کہ ہاں میں سامنے والے سے معافی مانگو, میری کیا ہے. تو میرے بھائی ہماری یہ سوچ فکر ہمیں کیا ہے پیچھے کی طرف ڈھکل جا رہی, نقصان اٹھا رہے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے اتفاق سے آزو بازو ہم چاہتے ہو ایسی بات ہو گئی اڑس پڑس کے ساتھ معافی مانگ لینا. کاروباری اعتبار سے اگر کوئی ایسی بات غلطی ہو بھی جاتی ہے فوراً سے معافی مانگ لینا. آپ جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہو جاتے میرے بھائی, آپ کی کوئی عزت نہیں کی جاتی. تو ان چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ ہمیں روزمرہ کی زندگی پہ ہم عمل کرنا ہے. اگر ہم ان عمل کے ساتھ ہماری زندگی گزر گئی تو پھر زندگی کامیاب و کامران نہیں سمجھی الحمدللہ. ہاں تو عرض کرنا یہ ہے کہ ابھی تقریباً شب معراج کا معاملہ ہے, آج جتنا ہو سکے عبادت میں گزاریے اور نوافل وغیرہ صلاۃ تسبیح کا اہتمام کیجیے. اور ہونا چاہیے کہ قضائے عمری یعنی ہمارے عمر میں عمر ابھی تک گزری جو نمازیں چھوٹ گئی ہے, جو بھی یاد آتے قضائے عمری اس کو قضائے عمری ادا کرنے سے بہت بڑا زیادہ فائدہ ہے. بہت زیادہ نہیں کیا ہے, نوافل وغیرہ پڑھنے سے 10 گنا زیادہ 100 گنا زیادہ الحمدللہ اس میں زیادہ فائدے ہیں. تو میرے بھائی ہر چیز کو جو ہے نا سنت کے حساب سے کام کرو, اپنی سوچ و فکر کو بدل لو, سوچ و فکر کو بدل لو. کیسا؟ آپ کی سوچ ہے آپ سرما لگا رہے ہیں 10 نیکیاں مل رہے ہیں, 10 نیکیاں مل رہے سرما. آپ یہ سوچیں کہ سنت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, سنت رسول حضور بھی لگاتے تھے, اگر میں لگا رہا ہوں تو 100 نیکیاں مل گئے آٹومیٹک. خالی آپ سوچ کے حساب سے آپ کی نیکیاں بدل جا رہے ہیں. راستے میں کچرا پڑا ہے کہ بھائی کس کو تکلیف ہو جائے گی, میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کیوں نہ میں ہٹا دوں, 10 نیکیوں بجائے 100 نیکیاں مل جا رہے ہیں. تو
تو میرے بھائی چھوٹے چھوٹی چیزوں پہ عمل کرنا ہے. اور ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی اگر کوئی ہندو بھائی ہے تو پہلے اس کا خیال کرنا چاہیے. اگر پڑوسی ہمارا ہندو بھائی ہے تو پہلے درد دکھ میں اس کا ساتھ دینا ہے. ہمارے انسانیت کے حساب سے ہمیں کیا ہے, اگر رشتہ دار کو بعد میں پہلے اس کو ترجیح دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو میرے بھائی ہمیں انسانیت کے حساب سے اگر ہم کام کریں گے تو ہماری زندگیوں میں ہر جگہ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوگی اور ہر جگہ کامیاب و کامران ہماری زندگی ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر میں ایک 9 سورہ ہے تقریباً الحمدللہ یہ 10 منٹ میں پڑھ لے سکتے ہیں. کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین 3 مرتبہ پڑھنا ہے, آیت الکرسی 4 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ قرآن کا ثواب دے رہا ہے اللہ رب العالمین. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 4 مرتبہ, ایک قرآن کا ثواب. اسی طرح 9 سورہ ہے تو یہ تقریباً 9 قرآن کا ثواب حاصل ہو رہا. اگر یہ ہم پڑھ لیں گے ہمارے جو گزر گئے لوگوں کے لیے بخش دے تو اب یقین مانیے 10 منٹ میں ہمارے 10 منٹ 24 گھنٹے میں نکالنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, نکال سکتے ہیں. 10 منٹ پڑھ کے اگر ہم بخش دیں گے, ہمارے آبا و اجداد کو پہنچا دیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد ہمارے لیے بھی یہ پہنچائے گی. تو میرے بھائی یہ بھی لے کے آؤ, یہ بھی انشاءاللہ. دوسری وضو ہے, وضو کس طرح کی جائے, وضو کرتے ہوئے جو پڑھنا ہے ہمیں, وضو کی دعا کیا ہے, 3 مرتبہ کلی کا, اے اللہ میرے منہ سے غیبت برے افعال نہ نکلے, صرف تیرا ذکر نکلے. 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے, اے اللہ ناک سے جنت کی خوشبو سکھا, جہنم کی بدبو سے ہمیں بچا. 3 مرتبہ چہرہ دھوئے, اے اللہ اس چہرے کو مرتے دم تک روشن رکھنا اور آخرت میں نور سے منور فرمانا. وضو کرتے ہوئے ہمیں یہ چیز کی عادت ڈالنا ہے. ہمیں خالی گئے تو وضو کر لیے نہیں, یہ پڑھتے ہوئے وضو کرو تو آپ کو وضو اس طرح کامیاب رہے گا جس طرح میں پہلے کہا کہ آپ کے گناہ دھلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کہنے سے, یہ کرنے سے, ہماری سوچ کے حساب سے وضو کریں گے تو ہمارے گناہ بھی مٹ جائیں گے, گناہ بھی دھل جائیں گے وضو سے. 5 مرتبہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو. معراج میں 50 نمازوں کے بجائے 5 نمازیں بھی آپ کو اللہ رب العالمین نوازے, 50 کا ثواب دوں گا فرما رہے. اگر 50 اگر نمازیں اگر ہمیں کر دے تو کیا کر لیتے تھے, بولا کتنا بڑا کرم ہے مولا کا. مولا 5 نمازوں میں بھی ہمیں کوتاہی, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. جب اذان ہوتی ہے مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں, بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے, نہیں بلا رہا ہے, اس لیے ہم کیا ہے آگے چلے جا رہے ہیں. سوچنا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں اللہ رب العالمین نے مجھے نماز سے محروم کر دیا, وضو سے محروم کر دیا, نیک کام کرنے سے محروم کر دیا. تو میرے بھائی ان سب چیزوں کے لیے ہمیں جو ہے نا اور فکر کرنا ہے. بچی کچی زندگی کیا ہے ہماری, کب آنکھ بند ہوتی پتہ نہیں. ہمیں جو ہے نا ہمارے خاندان کے لوگوں کے ساتھ الحمدللہ ایسے رہو, محلے والوں کے ساتھ, اڑوس پڑوس کے ساتھ, کاروباری اعتبار سے بھی الحمدللہ بالکل یعنی ایسی زندگی گزارو تاکہ آپ کے جانے کے بعد لوگ یاد کریں آپ کو. لیکن ہم کیا ہے کل دیکھا جائے گا, وہ کل کی فکر ہے. جس وقت نزاع کا عالم ہوگا, جس وقت یقین مانیے اس وقت کہا جائے گا, فرشتے جب آ جائیں گے, مولا میں نے 1 مرتبہ ٹائم دے دے مجھے, میں جا کے نیکی کروں گا, مجھے صحت دے دے. جب کچھ بھی گڑ گڑانے سے کچھ ہونے والا نہیں, بولیں گے اب تمہیں یاد آیا, فرشتے بولیں گے, اللہ رب العالمین بولیں گے. لیکن کچھ نہیں ہوگا. جس وقت روح جسم سے نکلی جائے گی اس وقت مسجد محلے کی مسجد بھی جو ہے نا گواہی دیتی ہے, کیا یہ شخص تمہارے پاس آتا تھا, ہاں یہ شخص میرے پاس آتا تھا. اس گواہی سے مسکے میں بال کی طرح آسانی سے جو ہے نا روح نکالی جائے گی. ورنہ روح نکلتے اتنی تکلیف ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس بات کا کیسا بولیے, جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں بزرگان دین کے, کئی لوگوں کے خواب میں آئیں گے بتا رہے کہ اس طرح تکلیف ہوتی ہے جس وقت جسم سے روح نکلتی ہے. تو مولا سے دعا کرنا ہے, مولا آسانی سے دعا فرما, آسانی سے روح نکلنے کی توفیق عطا فرما مولا. اور اندازہ دعا ایسی بھی ہونا چاہیے. لوگ اب دیکھے ہوں گے جو لاک ڈاؤن میں کس طرح بغیر کسی غسل دیے ہوئے, کفن دفن کے بغیر دواخانے سے لے جا کے دفنا دیے, 4 آدمی مل کے گڑے میں ہوئی بڑی اس سے بے دردی سے ڈال دیے. پھر یہ دیکھیے اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے ہمارے پر. اب جو ترکی کا کوسینا کا جو حال ہے, ایک قبر میں 100 لوگوں کو دفنا دیا جا رہا ہے. کوئی غسل لے کچھ نہیں, کپڑوں میں لے جا کے دفنا دے رہے. تو دعا کرنا مولا ایسی موت سے بچا, یا نادانی موت سے بچا مولا ہمیں. مولا ہماری موت بحالت نماز میں, بحالت قرآن میں, بحالت ریاض میں تیرا ذکر کرتے ہوئے ہماری موت جو ہے نا تم جیسی نیت رکھو گے میں اس طرح جو ہے نا آسان تم اللہ رب العالمین. تم
میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں اور عطا کروں گا. اللہ رب العالمین فرما رہے تو ہر چیز میں شکر گزاری لے کے آ لو, آخرت کی فکر کر لو, نمازوں میں دعا کرو مولا یہ غرور تکبر سے بچا, مولا میری اپنی زندگی گزری ہے مجھے غرور سے بچا, تکبر سے بچا, حسد سے بچا, کینے سے بچا. یہ چیزیں ہمیں ہمارے پاس ٹائم کیا ہے, دیکھیے ٹائم اتنا ہے کہ فلانے صاحب گاڑی لیے ان کا پیسہ کہاں سے آیا, یہ فکر رہتی. تم اپنی فکر کرو میرے بھائی, دوسروں کی فکر کیوں کرتے ہو میرے بھائی, تمہاری اپنی زندگی جو وہ بالکل کم ہے. تو ہماری فکر و ذکر, محلے والوں کی فکر, آس پاس والا کس طرح پیسہ کما لیا, کس طرح پیسہ آ گیا, یہ چیزوں میں ہماری اپنی زندگیاں برباد کر لے کے جو ہے نا آخرت تباہ کر لے رہے ہیں اور ہماری نیکیاں ضائع کر لے رہے ہیں ہمارے اپنی زندگی میں. تو ان چیزوں سے پرہیز کریں, ہم اپنی فکر کریں, دوسروں کی فکر مت کریں. اور دوسری چیز کیا ہے, فکر چھوڑ دیں. اگر واقع اگر آپ پریشان ہیں ذکر میں لگ جائیں, ذکر و اذکار میں. ذکر کیا ہے بولیے آپ, بالکل الحمدللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. ذکر بھی کوئی ایسا لمبا نہیں ہے, تو اس لیے کہتا ہوں کہ وقت نکال کر 8 دن میں ایک مرتبہ یعنی کسی محفل اٹینڈ کیجیے ذکر و اذکار کی. لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, مفتی عالم ہے ہم لوگ, ہم سب کچھ جو ہے نا سب آتا ہے. ہم جمعہ کے طور پر بھی جو جاتے ہیں بڑی مشکل سے 2 رکعت فرض پڑھ کے چل لیتے ہیں ہم لوگ. تو ٹائم نکال کے اتوار کے دن کہاں ذکر کی محفل رہی ہے, کہاں پر جو ہے نا درس قرآن ہو رہا ہے, 1 گھنٹہ ٹائم نکالیے. روح کو اتنی مضبوط کیجیے کہ آپ کی روح اگر مضبوط ہوگی کوئی بیماری آپ کے نزدیک نہیں آتی. آج جو بیماری کی شکل میں ہم جو بیمار پڑ رہے ہیں وجہ کیا ہے, ہماری روح کمزور ہو گئی ہے. ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ جو سڑ جانے والا جو جسم ہے اس کی ہم جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں, اور زبان کو ہم ایک سے ایک چیزیں لذیذ کھانے کھا رہے ہیں, دعوتوں میں ہو, گھروں میں ہو, لیکن جو باقی رہنے والی چیز کی فکر ہی نہیں ہے ہمارے کو. روح کی غذا کیا ہے, ذکر و اذکار, نماز, وضو, اللہ رب العالمین کی سنتوں پہ عمل کرنا, یہ روح کی غذا ہے. روح کی غذا کی ہمیں جو ہے نا تیاری کرنا ہے. روح کو کس طرح ہم جو ہے نا غذا پہنچائیں یہ سوچنا ہے, کیوں باقی رہنے والی ہے وہ, لیکن ہم جو ہے اس کی فکر نہیں ہے ہمارے کو. میرے بھائی ان چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے. عمل کرتے ہوئے جو ہے نا اگر ہم زندگی گزار لیں تو ہماری زندگی کامیاب و کامران رہے گی, اور پھر آنے والی نسل کے لیے سبق ہوگا. پھر دیکھیے گھروں میں بھی ہم نے برکت دی ہے, کاروبار میں برکت دی ہے, زندگی میں برکت دی ہے, اور کچھ ذہنی سکون نہیں ہے ہمیں. ایک بات یاد رکھیے, کون ایسا شخص بولیے کوئی بے فکرہ, کوئی فکر نہیں, ذکر نہیں, بالکل الحمدللہ. کیوں, اس کی وجہ ہے کہ بیل مجھے مار, کئی ایسی چیزیں ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں. ہاں, کئی ایسے غلطیاں ہیں کہ ہم اپنے پیر پر کوڑائی مار لیتے ہیں, روتے ہیں, پھر معاملہ بچاتے ہیں جا کے, ہاں بھائی فلانے قرضے میں اٹھا ہوگا, کاروبار نہیں چل رہا. سوچو ایک تمہیں غلطی کہاں ہو رہی ہے, یہ دیکھو تم جو ہے نا جاری مال لے کے جو فوراً گڑگڑاتے ہوئے, ایسا اللہ رب العالمین فرما رہے تم مجھ سے مانگو, جتنا مجھ سے مانگو میں اور عطا کروں گا. اور ایک بات یاد رکھیے, اللہ رب العالمین دیکھیے شیطان کو رائٹ لیفٹ آگے سامنے سے اجازت, 2 چیزیں بھول گیا شیطان. ایک کیا بھول گیا, سجدے میں جا کے اور آسمان پہ ہاتھ اٹھا کے. یہ 2 چیزیں اگر جو شخص اٹھا کے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف گڑگڑا کے دعا کرتا ہے, یا سجدے میں جا کے دعا کر کے اگر ایک آنسو بھی اگر اس کے آنکھ سے نکل کے زمین پہ گر جاتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی دعا کامیاب کر لیتے ہیں. بعد کہتے ہیں کہ دعا کر رہا ہوں میں, تہجد پڑھ رہا ہوں, سب کر رہا ہوں, اس کے باوجود بھی حضرت جانتا ہوں میں. کئی ایسے اصحاب سے ہمیں تقریباً ملاقات ہوتی, کئی شکایتیں آتی, بولتے تو بھائی یہ سوچنا چاہیے کہ غلطی کیا ہوئی مجھ سے. آقا نامدار سے تشریف فرماتے ایک صحابی آئے, بولے سردار بولے بھائی کھیتی باڑی ہے, کہیں سے فاقہ ہے, بالکل سوکھا پڑا ہوا ہے. بولے آپ جو ہے نا استغفار پڑھو, استغفر اللہ کی تسبیح پڑھو. اور ایک صاحب ہے, بولے میری 4 لڑکیاں ہیں, پریشان ہوں, استغفار پڑھی, چلے. اور ایک صحابی آئے, آپ کے بارے میں تنگی معاشی ہے, کھانے کو نہیں ہے, کئی ایسی چیزیں بتائے آپ نے, بہت معاش کی طرف سے پریشان ہو, کھانے کو کھانا نہیں ہے, بالکل بھوکے بنا, استغفار پڑھو. تو جب صحابہ کرام کا کیا حال تھا, خاموش بیٹھ جاتے. جب اصحاب کا جو کٹا ہے مدینے میں, تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما رہے تھے, تو تقریباً صحابہ کرام نماز کے بعد بولے حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہم ہر صحابی کو ایک ہی دوا کی ہے. وہ 3 صحابی آ کے آپ سے عرض کیا, استغفار بولے گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب من الیہ. خالی استغفر اللہ بھی پڑھ لیے تو بس ہے. استغفار ایک ایسی چیز ہے, اس کی کہاں رکاوٹیں ہیں, کہاں اس کی غلطیاں ہوں جس کی وجہ سے جو رکاوٹیں آ گئی, اس کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی. استغفار پڑھو, استغفار کا ورد کرو, انشاءاللہ زندگی کی الحمدللہ. پھر وہ صحابی آ کے بولے 3 مہینے میں, بولے الحمدللہ صاحب میرے 2 لڑکیوں کی شادی ہو گئی. وہ صحابی آ کے استغفار کا ذکر عمل کرے. صحابہ کرام کا کیا کام تھا, جب تخارج حضور سے کوئی زبان مبارک سے نکلتا عمل کرتے تھے.
اس عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین کامیاب وہ تو صحابی آگے بولے گے میرے کھیت اتنے لو لہان ہو گئے کہ ہر چیز اتنی بھیگ پھیلی ہے کہ میں تقریباً لوگوں کو بانٹ رہا ہوں میرے کھاتے میں. وہ تیسرے صاحب آگے جو فاقہ تھا ان کے گھر میں وہ کئی مہمانوں کو کھلا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہے میرے بھائی؟ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العالمین استغفار کی برکت سے تو ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں کئی ایسے چیزوں کا ورد کرنا ہے ہمیں. ہم کوئی چیز پہ عمل نہیں کرتے, خالی پکی بریانی کھانے کی فکر میں رہتے, کوئی تکلیف کرنا ہی نہیں چاہتے. تو ہماری زندگی میں ہے کہاں سے ان کا بلیا باپ. تو میرے بھائی سب چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں, ان چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا, سوچنا, غور و فکر کرنا, اس زبان سے ہم سامنے والے کو کیا تکلیف دے رہے ہیں, ہمارے زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں, یہ غور و فکر کرنا. جب ہم جو ہے نا ان چیزوں پہ غور و فکر کریں گے کہ واقعی ہم سے کچھ غلطی سرزد ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاؤ, معافی مانگو. جیسا صحابی کا کیا طرز عمل تھا ان کا, یہ شام میں سوتے ہو اللہ رب العالمین معافی مانگ رہے ہیں, مولا مجھ سے غلطی معاف فرما. اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, جنتی صحابی ہے, یہ صحابی جنتی ہے فرمائے. تو ہم بھی روزانہ عمل کر سکتے ہیں, کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں, کوئی بڑا تکلیف ہے وضو کر کے سوتے ہو, وضو کر کے سونا ہے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ رب العالمین معافی مانگ کر سونا ہے. تھوڑی سنت پہ عمل کرتے ہیں, نماز کی پابندی کر لینا. باقی ہے کیا بولیے آپ, دین اتنا آسان ہے جس کو بہت مشکل بنا دی ہے میرے بھائی, بہت مشکل بنا دی. وضو سے رہا کرو, وقت وضو سے میں یہ کہتا ہوں وضو سے رہا کرو, ایک آدھ نماز دو نماز پڑھ لیا کرو, روز کی 5 بھی نہیں. میں تقریباً ہماری مسجد میں یہی کہتا تھا شروع میں. تو اس وقت یہ حال ہے الحمدللہ, ہر وقت پہ فجر میں سے 2 یا 3 آدمی رہتے تھے پتہ پور کی مسجد میں, زہر میں تقریباً 4-6. ان کو بولا کہ وضو سے رہا کرو, آپ حضرات کارخانوں پہ رہتے ہیں 2-3 نماز پڑھ لو ظہر اثر. تو وضو سے رہ کے عادت ہو گئی ظہر اثر تو پڑھ رہی, تو مغرب پڑھ لیں, مغرب بعد پھر عشاء کے بعد عشاء پڑھ لیں. پھر ان کو سمجھایا کہ یہ اقامت میں اتنے نیکیاں مل رہی, اذان سننے سے اتنے نیکیاں مل رہے. بولے تو وہی بیٹھے بٹھائے ہم خالی ہم بیکار بیٹھ کے کام کاروبار نہیں ہے لہٰذا نماز کے لیے. تو آج یہ حال ہے, مسجد بھر جا رہی ہے الحمدللہ. تو میں علماء کرام اور امام خطیب صاحب سے جہاں بھی میں جاتا ہوں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے تقریباً جتنے مسلی حضرات ہیں کو آج کے دور کے حساب سے بولیے. ہندوستان میں اس وقت یقین مانیے 11 ریاستوں میں اس وقت الحمدللہ تنخواہ جاری ہو رہی ہے اس وقت, یعنی امام موجودین تنخواہ ہم جو کام کر رہے ہیں پورے ہندوستان کے آل انڈیا مسجدوں کے صدر نشین ہیں. تو اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ ہماری بات کو ہم جامع ہوئی امام خطیب صاحب کے مطلب ان سے جمع کر ہوتے ہیں میرے پاس 100-150. ان کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ آج کے دور کے حساب سے بولیے, یہ روزمرہ کی زندگی پہ بولیے, حلال کیا ہے حرام کیا ہے, کس طرح نیکیاں کما سکتے ہیں. تقاریر تو کیجیے اپنے حساب سے بھائی, آپ بتائیے, لیکن آخری میں کیا ہے آج کے دور کے حساب سے بولیے تاکہ لوگ روزانہ جو زندگی گزار رہے ہیں اتفاق سے بات لگائیے. بیت الخلاء کا معاملہ ہے, دیکھیے لوگ جو ہے بیت الخلاء جاتے ہیں, جا کے پان کھاتے ہیں, بعد میں سگریٹ پیتے ہیں, بعد میں فونوں پہ بات کرتے ہیں. تو یقین مانیے جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ کے جو فرشتے ہیں, جیسا ہم بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرتے ہیں وہ فرشتے جا کے یہ داڑوں کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں, اس 2 داڑوں کے بیچ میں 2 فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. بڑی حفاظت کی جگہ ہے, اس لیے بیت الخلاء گئے تو 2 دانت گھٹ بند کر کے کوئی اگر کھٹکا مارتا ہو وہ بولنے جائے گا میں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں جائیں گے پان کھا رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں. تو یہ لوگ دونوں ایسی بدعا دیتے ہیں انہیں اس کا ستیہ ناش ہو جائے, اس کی زندگی تباہ ہو جائے. تو ہم کیا ہے کامیاب کامران نہیں رہتے. عمل دیکھیے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے عمل ہے, یہ عمل ہی نہیں ہے ہمارا. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ اگر سامنے والے کو احمد بھائی کو سلام کر رہے ہیں, یہ سوچ کے سلام کیجئے کہ ہم 3 آدمی کو سلام کر رہے ہیں. ایک سلام کرنے سے کتنے 30 نیکیاں ہیں, السلام علیکم صرف 10 نیکیاں مل رہے ہیں. حضور مسجد نبی تشریف فرمائے, ایک صحابی آئے السلام علیکم بول تو آپ فرمائے عربی میں 10 بولے, دوسرے صحابی السلام علیکم رحمۃ اللہ 20 بولے, تیسرے صحابی آگے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 بولے. تو صحابہ بولے سرکار سمجھ میں آئی بات, بولے پہلا شخص صحابی آگے سلام ان کو 10 نیکیاں ملے, دوسرے صحابی آگے جو سلام ان کو 20 نیکیاں ملے, تیسرے صحابی جو ہے پورا سلام کو 30 نیکیاں ملے. تو اس طرح اگر کوئی شخص سامنے والے کو سلام پورا کرتا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں, تو ہمارے طریقہ کار بدل لینا. فون پہ ہلو کو چھوڑ دینا, کوئی فون کرتا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ, بولیے کیا بات ہے, آپ کو نیکیاں مل جا رہے ہیں میرے بھائی. اور ہم یہ سامنے والے احمد بھائی کو جو سلام کر رہے ہیں یہ سوچ کے کیجیے احمد بھائی کو کے ساتھ ساتھ ان کے رائٹ اور لیفٹ کے 2 فرشتوں کو سلام کر رہے ہو. ہاں
تو آپ کو احمد بھائی کے تیسرے کیا، یہ فرشتے کے تیسرے کیا، وہ فرشتے کے تیسرے کیا، جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ دو فرشتے ہیں، یہ سوچ کے سلام کیجیے، 90 کیا مل جا رہے ہیں آپ کو۔ پھر اس کے بعد یہ بات یاد رکھیے، یہ فرشتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو سامنے احمد بھائی کو سلام کرے، آپ سامنے والے سلام کرنے والے کیا ہے، محسن صاحب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کیا بولے فرشتے پلٹ کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو ہر جگہ آپ کے جائز مقاصد پورا کرے، وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ تو ایک اچھی بات اور فکر کریے کہ ہم ایک مرتبہ کسی کو سلام، ہماری ذہن چینج کرنا، ذہن تبدیل کرنا ہے، ایک مرتبہ ہم کسی کو سلام کر رہے ہیں تو سوچ کے کرو گے دو فرشتوں کو بھی ہم کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارے سامنے والے دو فرشتوں سے نیکیاں بھی مل رہے ہیں اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ دعائیں بھی مل رہے ہیں، پھر دیکھیے 30 نیکیاں وہ 90 نیکیاں مل رہے ہیں۔ اور ایک بات امت محمدیہ کے لیے اتنی فیسلٹی ہے کہ رائٹ کا فرشتہ جیسا نیک کام کرتے ہو لکھ لیتا، پھر بول کے لیفٹ کا فرشتہ آپ گناہ کرتے ہیں تو رائٹ کا فرشتہ روک دیتا، بولے ٹھہرو ذرا ٹھہرو، 1 منٹ ہو سکتا ہے انہیں اللہ رب العالمین معافی مانگ لے گا، 3 منٹ 3 مرتبہ روک کے رکھتا اس کو۔ آخری میں ہم ناکارہ بندے ہیں، غلطی کر کے بھول جاتے، جھوٹ بول کے بھول جاتے، گناہ کر کے بھول جاتے، آخر میں وہ کیا ہے گناہ لکھا جاتا ہمارے۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کو غور فکر کرتے ہوئے کیسی کیسی چیزیں ہیں، ہم اپنے آپ کو پہچان دیں کہ ہم کیا ہے، امت محمدیہ کتنی بڑی امت ہے، تو ہم اپنے آپ کو پہچانو ہم کیا ہے، یہ اور فکر کرو کتنی بڑی اعزاز ہمیں عطا کی گئی ہے، یہ صرف محض آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے جو ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ ورنہ ایک بات یاد رکھیے، اب آپ نیوزوں میں دیکھ رہے ہیں کئی ممالک میں کس طرح لوگ جو ہے کس طرح جو نا چلے جا رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا یعنی وہ جتنا ہو سکے وہ کرنا، مولا کا کرم ہے ہم پر کہ ہم جو ہے نا آسانیوں سے زندگی گزار رہے ہیں، آسانیوں سے جو الحمدللہ ہم جو سوچ رہے ہیں اس میں اللہ کامیابی ہمیں فرما رہا ہے۔ تو دعا کا اہتمام کریں، جہاں تک ہو سکے نمازوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں، جس میں اللہ رب العالمین کامیابی فرمائیں گے۔ تو دیکھیے تقریباً شب معراج کا معاملہ ہے، اب زیادہ وقت لیے بغیر الحمدللہ کیونکہ وقت جو ہے نا زیادہ ہو گیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی موقع مل رہا ہے عبادت میں گزاریے، اور اللہ رب العالمین سے جو ہے نا دعا کا اہتمام ضرور کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحت و عافیت، تندرست، استعداد، ہماری عمر دراز فرمائے۔ دعا یہ ہونا چاہیے، اور دعا میں خاص کر آنے والی نسل کے لیے دعا کرو میرے بھائی، ہماری زندگی میں گزر گئی، آنے والی نسل کے لیے دعا کریں۔ اور یہ جو لے کے آیا ہوں میں تقریباً یہ سب آپ کی حضرات کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، یہ جو حضرات کو اگر میں دے رہا ہوں یہ 3 ہے، اس کو ذرا سرا کے اپنے خاندان میں اور بانٹیے، تاکہ جو بھی لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے پڑھیں گے اس کی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی۔ تو یہ تقریباً حضرات یہ تقریباً سب کو دے دیجیے، جو حضرات ہے لے جا کے اپنے حساب سے یہ تقسیم کر دیجیے، اس میں اور کر دیجیے۔ دیکھیے ہندوستان میں کل مساجد کی تعداد 7,85,165 ہے۔ ہاں ہندوستان کی مساجد کی تعداد 7,85,165 مساجد کے امام مؤذن ہندوستان بھر کے 25 کروڑ مسلم آبادی کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور 7,85,000 امام مؤذن حضرات کو عالمیہ مرکزی کونسل ائمہ مساجد کی طرف سے رہنمائی حاصل ہے۔ امام مؤذن کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے تقریباً الحمدللہ دہلی میں اس وقت امام مؤذن کو 18,000 روپے مل رہی ہے، پنجاب میں 15,000، گوا میں 8,000، ہریانہ میں 10,000، کرناٹک میں 5,000، آندھرا میں 10,000 دے رہے ہیں، اپنے تلنگانہ میں اس وقت 5,000 مل رہی ہے۔ 16,165 مسجدیں ہیں اپنے تلنگانہ میں، جس میں سے امام کو 5,000، مؤذن کو 5,000 وقف بورڈ کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ تو ہم جا کے ابھی سی ایم صاحب سے بولے کہ 15,000 کیجیے، بولے کیونکہ دلی میں 18,000 ملی، پنجاب میں 15,000 ملی، تو سی ایم صاحب وعدہ کیے ہیں کہ 15 تو نہیں 10 انشاءاللہ بول کے 10,000۔ تو مسجد کی کمیٹی جو دے رہی ہے وہ الگ ہے، یہ ڈائریکٹ وقف بورڈ سے امام مؤذن کو مل جائے گی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، جو حضرات کو اللہ توفیق دیا ہے وہ لوگ اپنا جان و مال لگا کے ٹائم نکال کر مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ دیکھیے تو یہ مسجد میں جب اس سے پہلے حاضر ہوا تھا، بالکل چھوٹی سی مسجد کی تعمیری کام چل رہا تھا، تو ہم جو ہے نا ہمارے شفیع اللہ صاحب اور مسجد کے جتنے اراکین ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین انہیں صحت و عافیت، تندرست، استطاعت کی ان کی عمر درازی عطا فرمائے، کیونکہ یہ آخرت کا سودا ہے۔ ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن
الحمدللہ تو باقی رہنے والی چیز ہے، اس کی آنے والی نسل جو نماز پڑھیں گے، جو آئیں گے، اس کی نیکیاں الحمدللہ ملتے رہیں گے. تو میری خاص کر عدمن گزارش یہ ہے، مسجد تو الحمدللہ ہم بہت اچھے انداز میں عالیشان سنگ مرمر ایئر کنڈیشن ہر چیز لگا کے بنا رہے ہیں، لیکن امام مؤذن کو جو ہے نا الحمدللہ اچھی تنخواہ دینا چاہیے. میری اپنی سوچ، کیونکہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں یہ ایرا گڈے میں ایک جگہ گیا تھا، میں پر تقریباً مسجد میں جانے کے بعد تعمیری کام چل رہا تھا، جا کے کمیٹی کی ملا گئی تو بولے کہ امام صاحب کی تنخواہ 25,000 روپے اور گھر دیے ان کو، اور مؤذن صاحب کی تنخواہ 25,000 روپے ان کو بھی گھر دیے. کمیٹی والے سے ہوئی کہ بہت خوش ہوا، آپ کے لیے دعا کرا، مولا اللہ آپ کی سوچ و فکر بدل دے. اور پورے ہمارے ہندوستان کے مسجد کے کمیٹیوں کے جو حضرات ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی نیک توفیق دے، ان کو بھی جو ہے نا سمجھنے کی توفیق دے کہ ان کو بھرپور دیا جائے جہاں تک اسے. امام مؤذن کا ایک ایسا مقام ہے کہ الحمدللہ ان کو اتنا زیادہ جو ہے تاکہ ان کی سوچ و فکر کسی اور طرف نہ رہے. جب امام مؤذن کی جو ہے نا اذان یعنی نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب، ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اثر پڑھانا ہے، اثر کے بعد ٹیوشن کو جانا ہے، تو ان کے ذہن میں بات آتی ہے تو نماز جو ہے نا قلل پیدا ہوتا ہے. اس کی طرف نماز آپ کی ہوتی نا امام صاحب کی ہوتی، تو ہمیں ہونا چاہیے ان کے دماغ اتنا سکون ہے نا کہ کوئی فکر نہیں ہے. اتنی بھرپور تنخواہ جو آج کے دور کے حساب سے جو مساجد میں تنخواہیں دی جا رہی ہیں، آج کرایہ کا گھر ہے، 4 بچے ہیں، لیکن اللہ کا کرم یہ بات ہے، دیکھیے میں 91 سے کام کر رہا ہوں، کوئی امام شکایت نہیں کر رہا. اگر ان کو 91 میں 95 میں بھی اگر 3,000 2,000 تنخواہ ملتی تو اللہ رب العالمین نے اتنی برکت دیا ہے کہ 4 بچوں کو پالتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہ تو کسی کی بات میں شکایت کرے. یہ کرم ہے مولا کا. تو اس حساب سے آج کے دور کے حساب سے ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے. میں کمیٹی سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں پہ جو موجودہ ہے تقریباً ماشاءاللہ 2 مؤذنین ہیں، امام صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں کمیٹی چلا رہے ہیں. تعمیری کام تو ہوتے رہتے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب سے ہٹ کر امام مؤذنین کا خیال کریں. خاص کر میری سوچ فکر یہی ہے. ہماری عطاپور کی مسجد میں الحمدللہ اللہ کو 20 سال ہو گئے کہ ہماری تو فی سبیل اللہ خدمت ہے. کیوں؟ میرا اللہ رب العالمین کاروبار ہے اپنے حساب سے. ابھی امام صاحب کو امام صاحب کو تقریباً اچھی تنخواہ دے، مؤذن صاحب کو تنخواہ دی جا رہی ہے وہاں پر الحمدللہ. تو وہاں پر جمعہ پڑھاتا ہوں میں، اور رمضان میں 10 تراویح سناتا ہوں، 5 پارے پہلا 10. وہ سلسلہ الحمدللہ پوری ہندوستان کی تقریباً 15 ریاستوں کا دورہ ہے میرا. ہر وقت ہر مہینہ 10 دن دورہ رہتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی میں اپنی مصروفیت میں لگا ہوا ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے. اور جہاں بھی جاتا ہوں دوسری ریاستوں میں، دلی، بنگلور، کرناٹک، جہاں بھی جاتا ہوں اللہ کا ایسا کرم ہے کہ نہیں آج ایک چیف امام ہے، آپ جمعہ آپ ہی پڑھائیے، تو جمعہ پڑھانے کا بھی اللہ رب العالمین اہتمام کر دیتا ہے. دیکھیے تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ رب العالمین میرے رسول پہ ٹھہرا رہا، یہ بہت بڑا کرم ہے میرے بھائی. ایک چیز پہ شکر گزاری کرو، تم ہر چیز پہ شکر ادا کرو. مولا اتنا بڑا کرم ہے مولا، اس اتنے سال سے اتنی اچھی زندگی گزارا، عقل حلال کھلایا، حرام سے بچایا. تو میرے بھائی ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے خاص کر میری کوشش یہ ہے، میری جستجو یہ ہے کہ امام مؤذنین لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے مؤذن کا رتبہ کیا ہے، امام کا مؤذن کا، تو ایک دوسرے لڑ لیں گے، خون بہا لیں گے کہ ہم کریں گے. اتنا بڑا رتبہ ہے، لیکن ہمارے قوم کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، یہ اس کی فکر ہے. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کم از کم جو ہے نا کمیٹی سے درخواست کرتے ہوئے اور تقریباً آگے بڑھ کے بولے. کمیٹی بھی الحمدللہ غور و فکر کر کے اپنے حساب سے جو کر رہے ہیں، تعمیری کام کرتے ہوئے جو کام کر رہے ہیں، تنخواہ میں اچھی طرح بس خوشی کی بات ہے. اور زیادہ سے زیادہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بڑی چھوٹی سب سنتوں میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اے مولا جل شانہ ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں مولا اس کو معاف فرما دے. ہم جانے انجانے میں ہم جو بندے گندے ہیں مولا ایسا نہیں کہ اور مولا ہے جس کی طرف ہم رجوع ہے، نہیں وہی تو ہی ہے مولا. اے مولا جل شانہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں مولا ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھر کی عورتوں کو مولا نیک بنا، ایک بنا مولا، ہمارا فرما بردار بنا دے مولا، ہمارے بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے مولا. اے مولا جل شانہ جو ایسی موت ناگہانی موت سے ہمیں محفوظ رکھ مولا. ہماری موت بحالت نماز میں، بحالت ذکر میں، بحالت قرآن پڑھنے میں موت ہماری روح قبض فرما، ہماری آخری وقت ہمارے زبان پہ کلمہ نصیب فرما. اے مولا جو موت واقع ہوئی لوگوں کی ہم دردناک موتیں مولا اس وقت
مولا انہیں شہیدی کا مرتبہ عطا فرما مولا. ترکی میں جو حالات جو ہے, بوسنیا میں جو حالات ہیں مولا, کیسا ایک ایک گڑھے میں, ایک ایک قبر میں 100 لوگ کو دفنا دیا جا رہا ہے بغیر نہلائے بغیر کفن دفن کے. مولا ایسی موت سے بچا مولا ہمیں. مولا تیرا کرم فرما, ہمارے ملک میں رحم فرما, ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما, ہمارے شہر میں امن عطا فرما, ریاست میں امن و امان عطا فرما مولا. ہمارے جو بڑے حکمران ہیں انہیں بھی نیک توفیق دے مولا, انہیں انسانیت کے حساب سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. اے مولا جل شانہ امان والو, تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان عظیم ہے کہ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سلسلے میں جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں انہیں بھی جو ہے نا عطا فرما مولا. اور جو ہمارے گھروں میں شادی کے لیے ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اچھے سے اچھے گھرانوں میں ان کے رشتے طے فرما دے. اور جو بچے کاروبار کرنا چاہتے ہیں کاروبار میں ترقی عطا فرما, کامیابی عطا فرما. اور جو بچے امتحان دے رہے ہیں, جو تعلیم حاصل کریں, ہر جگہ کامیابی عطا فرما مولا. اور جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرضوں کا آسانیاں پیدا فرما دے مولا. اے مولا تو رحم و کرم فرمانے والا, تیری ایک نظر کرم ہونا مولا, ہمارے ہر جگہ آسانی ہو جائے گی مولا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من عذاب القبر, ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فسهل يا الهي كل سعادة بحرمة سيدنا الابرار, وسهل صلى الله تعالى على خير محمد وعلى اصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين.